إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی جو ہے 23 رکوع کی ایک آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں. دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو قبول کریں اور میری باتوں پر یقین کریں تاکہ اسے راہ سے پر آ جائیں. آپ سے بعض نے پوچھا کہ ہمارا رب دور ہے تو ہم اس کو زور سے دور سے پکاریں گے، اگر نزدیک ہے تو آہستہ سے پکاریں گے. اس پر آیت اتری. آیت اترنے کا کیا حالت رہتا ہے؟ حالت رہتا ہے شان نزول کرتے ہیں. یہ حالت تھی اس کے واسطے آیت نازل ہوئی. تو تم سے قریب اور بولنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ تو بولے گے اللہ دور ہے کہ نزدیک ہے؟ دور ہے تو زور سے پکاریں گے، نزدیک ہے تو آہستہ سے پکاریں گے. یہ کہہ رہے تھے صحابہ کرام. ہم اس کو یا نزدیک ہے تو آہستہ سے پکاریں گے. اس پر آیت اتری. وہ بالکل قریب ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، آہستہ سے ہو یا پکار کر کہو. جن موقع پکار کر کہنے کا کوئی اذان ہے وہ ہے. اس کا حکم دوسرا ہے، یعنی اعلان کرنا ہے، پورے لوگوں کو داد پہنچانا ہے، وہ الگ. اب امام زور سے کہتا ہے سارے لوگوں کو سنانا ہے. اللہ تو قریب ہی کیا فرمایا میں تم سے بالکل قریب ہوں. انی قریب. تو سورہ کاف میں آتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، تمہاری رگ جان سے قریب ہو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ نَفْسُ، تمہارے دل میں کیا خیالات ہے وہ بھی جانتے ہیں. تمہاری بات تو الگ ہے، تمہارے اعمال تو الگ ہیں. تمہارے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، بس ویسا کہ میں نے جو تمہارے دل میں خیالات پیدا ہوتا ہے، کسی کو بولتا نہیں، وہ دل میں چلتا وہ خیال تک اللہ جانے والے. تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا جب مجھ سے دعا کرتا ہے. تو تم ایسے پورے یقین سے دعا کرو، اللہ سے جو بھی دعا کرنا ہے پورے یقین سے کرو. فلیستجیبوا لی، میں دعا قبول کرتا ہوں، تم کو چاہیے کہ میرا حکم مانو. فلیستجیبوا لی، قبول کرو میرے حکم کو، ہے نا، میرے احکام پر تم چلو. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ یقین لائیں تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. اس طریقے سے صحیح راستے پر آ سکیں. یہ راستہ پانا کیا ہے کہ اللہ کے احکام پر چلو، پہلے اس کی باتوں پر یقین کرو اور اس کے احکام پر چلو. تو دعا کے تعلق سے جو ہے آج ہمارے مجلس کے آنے والے شریک جو ہے ان کی دادی کا، ان کی کسی بیوی کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے. تو جو ہے نماز پڑھنے والے جو ہے ان کو نماز پڑھاؤ بولے، اب کیا کریں گے؟ تیسری تقریبات کیا پڑھنا پوچھ رہے تو دعا پڑھو. تو ہر آدمی کو آنا چاہیے دعا. ہر آدمی دعا سیکھ لے. تو وہاں سے اب نہیں ہے افضل سے آدمی کو مانگنا کو بتا. دیکھو وہ جس گاؤں میں ہے وہ گاؤں میں کوئی آدمی نہیں جانتا. یہ لوگ جاننے والے مکتب پڑھانے والے کو نہیں آئے تو کیا بولا، ان کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں. ہر آدمی سیکھ لے. میں بولے میں بولتا ہوں تو لکھ لیتے ہیں، میں لکھ لے میں کیسا پڑھنا وہاں سے. میں بولے تو لکھ لے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا چھوڑا منگائیں گے وہ نہیں منگاؤ، بلاؤ کہاں سے کون سے اسکول نماز پڑھاتے ہیں بلا لے کو. آج ہی واقعہ پیش ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 4 دن سے پہلے زوردار جو ہے بجلی کڑک ہو رہی تھی، تو اس کی بھی دعا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اخبار میں دیکھا گیا صرف بجلی کڑک چلی گئی، کئی لوگ جو ہے بجلی کی سے مر بھی گئے. دیا ہے اخبار فلاں جگہ ایسے 4-5 جگہ کے ہوتے ہیں واقعات، اور 2 مرے 4 مرے 6 مرے، میرا کئی لوگوں کی وفات ہو گئی. بجلی کی
مارنے سے کئی لوگوں کی وفات بھی ہو گئی. چپ سا دیکھیے کوئی نامور دیا ہے کچھ جگہ مسلمان نہیں. سمجھے آپ؟ بادلوں کی غرض جب بجلی کڑک ہو تو کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غضب سے ہم کو جو ہے ہلاک مت کیجیے. ولا تہلکنا، ہم کو ہلاک مت کیجیے بعذابک، تیرے عذاب سے. وعافینا قبل ذلک، اور اس سے پہلے تو ہمیں امن عطا فرمائیے. یہ دعا پڑھنا چاہیے. یہ دعا ہم نہیں لکھے نہیں، اب ایک اور اضافہ کرنا پڑتا ہے ہم کو ایک دعا کا. اور یہ آیت کریمہ پڑھے، یہ سورہ رعد کی آیت. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح کرتا ہے فرشتہ. رعد کڑک جو ہے اس کی فرشتہ جو ہے اس کی تسبیح کرتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی خوف سے تسبیح کرتے ہیں. سبحان الذی، اللہ تعالیٰ پاک ہے. یسبح الرعد، رعد جو ہے اس کی تسبیح کرتا ہے حمد کے ساتھ، اور دوسرے فرشتے بھی خوف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو واقعہ پیش آیا، ایسا نہیں کہ پیش آنے والے واقعات نہیں بلکہ روز پیش آنے والے واقعات ہیں. تو بارش آنے لگی تو اللہم نعوذ بک من شر ما ارسل بہ اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز کی شر سے جو بادل لایا ہے. بارش زور سے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو اخبار ایسا ہوا ایسا ہو کیسا ہوا فلاں ہوا یہ ہوا وہ گر گیا یہ گر گیا، یا جو فصلیں تھیں فصلیں خراب ہو گئیں. تو یہ دعا کرنا چاہیے. پھر اللہم صیبا نافعا، جب بارش ہوتی ہے تو اللہم صیبا نافعا 3 بار کرو. اے اللہ نفع بارش جو دے نفع بخش بارش دے، نقصان والی بارش نہ دے. اور اگر بارش ہو رہی ہے تو اللہم حوالینہ ولینا، اللہ ہم پر بارش نہ کر. جنگلوں میں اور جو ہے درختوں کے کہاں جائے حوالینہ ولا علینا. اللہم علی الاکامی والآجامی والزرابی والاودیتی ومنابع الشتاء، اے اللہ ہماری بستیوں کے گرد پانی برسا، ہم پر بارش نہیں برس. حوالینہ اطراف میں پہاڑوں پر جنگلوں میں وہاں پانی جمع ہو کے اور اسٹور ہو جاتا ہے. پانی جو ہے اسٹور ہوتا ہے وہاں پر ندی نالوں میں، پہاڑوں پر جنگلوں میں ندی نالوں میں. الاکام والآجام والزراب والاودیتی ومنابع الشتاء. تو یہ دعائیں ذرا تھوڑا سا ہم ایڈ نہیں کرے کرنا پڑتا. بجلی کچھ کتنے لوگوں ہمارے معلوم ہے نہیں اخبار میں دیا ہے پرسوں جو بجلیاں کڑکے اس میں کتنے لوگ مرے فلاں جگہ پھر 4-5 مقامات کی دیا. وہ کب بھی ایک دیتا تھا لیکن یہ 4-5 مقامات میں ایسا ہو کہ جو ہے اتنے لوگ مرے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ دعا ہم لوگ ایڈ کرنا ہماری دعاؤں میں. اور جب بارش آتی ہے دعا مانگنا صیبا نافع، اللہ نفع بخش بارش برسا، نقصان دہ بارش نہیں برسا. تو تیسری دعا میں کم سے کم اتنی دعا تو یاد رکھ. قرآن کے فضائل سنا رہا تھا میں، ابھی تھوڑے فضائل بچے ہیں وہ سناؤں گا. قیامت میں عرش کے نیچے 3 چیزیں ہوں گی. ان عبد الرحمن بن عوف ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 3 تحت العرش یوم القیامت القرآن يحاج العباد له زهر وبطن والأمانة والرحم تنادي الأمن من بصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی. ایک تو قرآن جو بندوں سے جھگڑے گا، یعنی کیوں عمل نہیں کیا، کیوں پڑھا نہیں. جھگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز جو وہاں نہ مانے یا نہ پڑھے یا عمل نہ کرے، نہ کرنے والوں سے جھگڑے گا.
پہلی چیز جو ہے قرآن ہے. قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. یعنی قرآن کریم کے الفاظ کا ایک ظاہری معنی ہے, دوسرے باطنی معنی ہے. سب اسلام کو سمجھتے ہیں. ظاہری معنی تو فقہ سمجھتے ہیں, باطنی معنی جو صوفی ہیں وہ سمجھتے ہیں. دوسری چیز امانت ہے, جس سے حقوق اللہ کے بعد اللہ کے حقوق میں آپ کو بندوں کے حقوق میں. سب سے پہلے کس کے؟ ماں باپ کے. اس کے بعد اگر نکاح ہوا تو بیوی کے, بچوں کے. اس کے بعد تمام رشتہ داروں کے حقوق. امانت, یہ تو امانت ہے. کیا امانت ادا کی تم نے؟ سب ٹھہر جائیں گے وہاں عرش کے نیچے. اگر ہم نے امانت نہیں ادا کی, سب کی طرف سے جو ہے ہم پر جو ہے چارج ہوگا. تیسری چیز کیا ہے؟ حقوق العباد, حقوق اللہ, جو قیامت انسان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. تیسری چیز قرابت داری اور صلہ رحمی. تو اللہ نے جو ہے رشتہ داروں کو جوڑنے کو دیا ہے, کٹنے کو نہیں دیا. کون کی کیا ہم نہ معلوم نہیں کرتے. سگا بھائی رہتا کتنے لوگ ہیں ایسے, کیا ہے کیا نہیں, کون ہے کیا ہمارا کیا معلوم کرتے. کتنے لوگ ایسے تعلقات رکھے. صلہ رحمی کوٹ کرنا بہت بڑا. تو کیا اللہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب رحم جس میں بچہ پیدا ہوتا نا, وہ اللہ کا عرش پڑھ کے ٹھہر گیا وہاں سے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے تو قطع رحمی کے لیے تو کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا. تو جو رشتہ دار ہیں ان سے تعلقات جوڑو, جو رشتہ دار ہیں ان سے تعلقات کٹ مت کرو. اور اگر ضرورت ہے, ضرورت مند ہیں, مددگار ہیں تو مدد کرو. یہ سب تو آج تو بہت سے لوگ ایسے جھگڑے ہیں. کون کی کیا سب ہمارے سگا رہتا ہے, ایک دم چچا کا بیٹا رہتا ہے, ماموں کا بیٹا رہتا ہے, کون کی کیا ایسے ہو گئے بہت سے لوگ. تو جو ہے ایسی جو لوگ کیے ہیں آپس میں تعلقات جو خراب کرنے کے بیٹھے ہیں, الزامت تو اللہ واصلوا ذات بینکم, آپس کے تعلقات کو درست کرو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے واصلوا ذات بینکم, آپس کے تعلقات کو درست کرنا بہت ضروری ہے. کچھ بھی پرواہ نہیں ہم لوگوں کو, ویسے ہماری زندگی کٹ رہی. تو تعلقات کو تو کل وہاں یہاں نہیں کرے, وہاں ہے پکڑنے والے, سب آگ ٹھہر جائیں گے. جن کا حق آپ نے ادا نہیں کیا ہے سب کل ٹھہر جائیں گے. دیکھو پہلے قرآن ٹھہرے گا, پڑھا نہیں, انہیں سمجھا نہیں, عمل نہیں کیا, کیا کریں گے. قاری قرآن کا بلند مقام. عن عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن, صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل القرآن کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ٹھہر کر پڑھ جائے, دنیا میں ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. تیری آخری منزل, تیری آخری آیت تجھے تو پڑھے گا. یہ پڑھنا ہمارے تکلیفی نہیں ہے, بلکہ جس طرح تکوینی معاملہ ہے. جس طرح انسان جو ہے سانس لیتا ہے, یہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں, کرتے ہیں. جنت کی بلندیوں میں اتنے درجات ہیں جتنے قرآن کی آیتیں ہیں. تو قرآن کی آیات جو ہے مظاہر حق جو شریح ہے اس میں ہے 6237. اس حدیث میں صاحب قرآن کے الفاظ آئے. صاحب قرآن سے وہ جس نے قرآن کو پڑھا, جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اس کی تلاوت جاری رکھا. بعض لوگوں نے کہا کہ صرف حافظ کے لیے خاص ہے, جنرل بھی ہے معنی, حافظ بھی ہو سکتا ہے. قرآن سے خالی دل ویران کھنڈر ہے. قرآن سے خالی دل ویران کھنڈر کی طرح. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوف شيء من القرآن كالبيت الخرب. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نے فرمایا جس کا دل قرآن سے خالی ہے گویا وہ اس کا دل ویران گھر کی طرح. قرآن عظیم امت کے لیے مسلمانوں کی زینت ہے. جو شخص اس سے محروم ہے وہ زینت سے محروم ہے. اس کے باطن کا خانہ خراب ہے, وہ ویران کھنڈر کی طرح ہے, اس پر کوئی چوکیدار نہیں. اب تو کیا کرے گا,
مکار عیار دشمن شیطان گھس جائے گا اور کیا بھی نہیں قرآن پہ گھس. وہ اس ویرانے میں بلا خوف خطر اپنا ٹھکانہ بنائے گا. ویران جگہ تجھے شیطان گھر بناتا نا شیطان کا بنایا جاتا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب تبارك وتعالى من شغل القرآن عن ذكري ومسألتي عديته أفضل ما أوتي السائلين وفضل كلام الله تعالى على سائل كلامي كفضل الله على خلقي. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے لفظ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو حدیث قدسی کہلاتی. حدیث اللہ کے رسول کا کلام ہے. حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو حدیث قدسی کہلاتی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن، جس شخص کو قرآن میرے ذکر سے، مجھے مانگنے سے، یعنی دوسری دعاؤں کرنے سے، دوسرے اذکار سے مجھے روکا. بہت ساری دعائیں ہیں نا سبحان اللہ علم ایسے جو موصول اذکار جو ہیں وہ نہیں کر سکا. انہیں دعائیں نہیں مانگ سکا. بہت ساری دعائیں لوگ گھنٹے گھنٹے دعا مانگتے رہتے. تو انہیں قرآن پڑھنے میں مشغول ہے. قرآن نے اس کو باز رکھا اس سے دعائیں کرنے سے اور اذکار سے. تو میں اس سے بہتر عطا کرتا ہوں جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. جو مانگنے والوں سے بہتر اس کو عطا کرتا ہوں. تمام کلاموں کے مقابلے میں کلام اللہ کی وہی عظمت ہے جو اللہ کی عظمت مخلوق کے مقابلے میں. مخلوق کی مطلب اللہ کی عظمت ہے کہ نہیں؟ دیکھو ویسے تمام کلاموں کے مقابلے میں اللہ کی عظمت ہے. لہٰذا قرآن کریم میں مشغول رہنے والے کو دوسری چیزوں میں مشغول ہونے پر برتری حاصل ہے. یقول رب تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، اس جملے سے حدیث قدسی بن گئی. یعنی تلاوت میں مشغول شخص صرف تلاوت کرتا ہے اور دوسرا آدمی نے عاجزی سے اللہ تبارک سے مقدس مکان یا مقدس میں سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو دینا ہے اس کی تلاوت کرنے کو سب دے دیتا. کیا کیا مانگ رہے ہیں اسے سب سے بہتر دیتا. اور بھی جو مانگنے والے ہیں جو مانگنے ہیں اسے بہتر دیتا. کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کی فضیلت مخلوق پر جیسی ہے ویسی اس کی کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ہے. اس تشبیہ حقیقت کو کسی انسان کی عقل نہیں پا سکتے. یہ تشبیہ کی دنیا میں تشبیہات میں انتہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقام دوسرے کلام میں اتنا بلند و بالا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ بولو اللہ کو مخلوق کمپیئر کر سکتے نہیں؟ مخلوق تو جو ہے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود قائم ہے. بہت بڑا فرق ہے. ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کو کوئی ایج نہیں ہے وہاں پر. ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا تو اس کے حکم سے جی نہیں. کب اس کا حکومت چلے جانا پڑتا ہے انسان. ایک لمحہ بھی ٹھہر سکتا نہیں انسان. تو صرف اس کے حکم سے ہم جی نہیں. تو مخلوق کو خالق کو صرف سمجھایا گیا بس. تو کمپیئر کرنا ہی امپاسبل ہے اللہ کے کلام کو کسی دوسرے کلام کے ساتھ. اب ہر اس کی الگ الگ جو ہے سورت کے فضائل ہیں. حافظ قرآن 10 رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا. پرسوں یہ بات آئی تھی، سنایت حدیث. ان معاذ الجوہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال القرآن وعمل بها عمل فيما بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ذو آسن من ذوي الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بها. حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرے، قرآن میں ہے، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج بنا جائے گا جس کی روشنی دنیا کے گھروں میں چمکنے والے آفتاب سے زیادہ روشنی ہوگی. ان کے والدین کو، یعنی والدین ہی مددگار بن کے بچے کو سکھائے. یہ ہو نہیں والدین کو کی. تو اب یہاں شریعہ میں کیا لکھتے ہیں؟ مراد حافظ قرآن ہے بشرطے کہ اس پر عمل کرنے والا. لیکن حدیث میں تو ہوتا ہے من قرأ القرآن، سے قرآن پڑھا عمل بها.
قرآن کا عالم ہو سکتا ہے، عالم قرآن کا عالم، تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، کیونکہ والدین کی جو ہے سرپرستی کے اندر والدین ان کے سکھانے سے ہی تو ہے نا، والدین نے اس کو سیکھنے کے دیا، تعلیم کے لیے وہ بھیج دیا والدین نے. اگر قرآن پر عمل کرے ہو، قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا. تو جو قرآن کو پڑھا اور عمل کیا اس کا کیا درجہ ہوگا؟ والدین کو درجہ ہے، تو جو خود قرآن کو پڑھا اور عمل کیا اس کا درجہ کیا ہوگا بتائیں. تو اس کی روشنی جو ہے، وہ جو تاج ہے، اگر وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر آ جائے تو اس کا پھیلاؤ روشنی سکڑ کرے کی جگہ جمع ہو جائے، اس وقت اس کی روشنی تیز تر ہو جائے گی، اسی وجہ تیز روشنی ہوگی. تو پھر خود حافظ قرآن، عامل قرآن کیا مقام ہوگا؟ حافظ قرآن 10 رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فاستدر وأحل حلاله وحرم حرامه أدخل الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا پھر یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، صرف ایسے پڑھا نہیں بلکہ اس کا علم سیکھا، حلال حرام کیا ہے قرآن کے اندر، معنی مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس کے 10 گھر کے عزیز لوگوں کو، گھر والے اس کے جو جہنم کے مستحق، جہنم کے مستحق اعمال کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے نہیں، کفر شرک کیے ہیں تو کوئی بھی نہیں. کفر شرک کرنے والوں کے اللہ کے رسول بھی کی شفاعت نہیں ہے، وہ سنو کیا لگے. ایسی حدیثوں سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو جو کفر شرک کیے ہیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ان کو کام نہیں آئے گی، کسی کی شفاعت کام آئے گی. تو یہ جو ہے اپنے بدعملی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں. فاسق لکھا تمہارے جو مستجر دوزخ ہیں، یعنی فاسق ہیں، عذاب کے مستحق ہیں. تو اب ہر سورت کی ہر جو ہے سورت کی جو ہے کیا ہے فضائل ہیں. انشاءاللہ وہ پڑھیں، کل پڑھیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج العابدین، یہ ہمارے حضرت کتاب لکھی دستور السالکین. تو مختلف کتابوں سے خلاصہ لکھا ہے ان کتابوں کا. حجت الاسلام حضرت امام غزالی کی آخری تصنیف منہاج العابدین ہے، جو ماشاءاللہ حضرت امام کی تصانیف کا خلاصہ ہے. خود امام صاحب نے اس کی بولیں گے لکھا، تو شاید ہونا چاہیے، ڈھونڈنا پڑتا ہے ذرا، وہ دھو لے کر ڈھونڈنے میں کیا کرتے. بہت دن ہوا کتابیں ایسے رکھے ہوئے ہیں. منہاج العابدین ان کی مشہور کتاب، آخری کی زندگی کی آخری کتاب ہے امام غزالی. تو کتاب شروع ہوتی ہے کہ تمام مخلوق اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو حقیقی بندہ جو ہے اس کی بندگی کرنے والا ہے، اسی کی بندگی قبول کرتا ہے جو اخلاص سے کرنے والا ہے. اور مخلص لوگ بڑے خطرے میں، کب نکلا جاتا کیا معلوم. والمخلصون علی خطر نظیم کلہم عباد اللہ، تمام اللہ کے بندے ہیں. اللہ لا یقبل اللہ الا من کان اخلص، جس نے اخلاص سے بندگی کی اس کی بندگی اللہ قبول کرتے ہیں. والمخلصون علی خطر نظیم، یہ ان کی اس کا جملہ ہے کتاب کا. مخلص لوگ ہمیشہ خطرے میں، کب اخلاص جاتا ہے کہ کیا ہے، کب اندر دنیا گھس جاتی ہے، کب نفس گھس جاتا ہے، کب شیطان گھس جاتا ہے کیا معلوم. بہت اس کی یہ نگرانی کرنا پڑتا، صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی شامل نہ ہو جائے، دنیا کا کوئی شامل نہ ہو جائے. اپنی
اس کی تیسری اصل آخرت کے وعید وعید کے بارے میں ہے. آخری فصل یہ راستہ روحانی راستہ جسے ولی طے کرتے ہیں تو اس کو یہاں کر رہے ہیں. تو آخرت کے وعدے اور وعید کے بارے میں تیسری فصل ہے. 5 قسم کے حالات ذکر کیے: موت، قبر، قیامت، جنت و دوزخ. تو حضرت شاہ ولی اللہ سے فرماتے ہیں قرآن کا ایک علم ہی تذکیر بالموت ہے، موت کی یاد دلانا. قرآن میں جگہ جگہ کوئی صفحہ خالی نہیں. قرآن جو ہے موت کی یاد دلاتا ہے انسان کو. انسان بھول جاتا ہے، اپنے سامنے مرے والوں کو دیکھتا ہے، کیا آتے لے مرے مجھے آنے والی کی سوچتے ہیں. وہ لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اتنے عزیز چلے گئے، اپنے دوست چلے گئے سب، لیکن میں بھی مرنے والا ہوں سوچتا ہے. اس سے ہی مزے آتی، کیا کہتا ہے، بہت خطرے میں انسان. تو موت کی یاد جو ہے اس لیے قرآن نے بار بار جو ہے کیا ہے. تو ہر ایک لکھیں موت، قبر، قیامت، جنت، دوزخ کا ہر مقام کے مناسب اس کی خطرات عظیمہ کا تذکرہ کیا ہے جو نیکوکاروں اور نافرمانوں، نیک کام میں تو طے کرنے والوں اور نیکی میں پوری کرنے والوں کو پیش آئیں گے. کیا کیا کسی کیا پیش آتا ہے، ہر ایک کو نیک لوگوں کیا پیش آتا ہے، نافرمانوں کیا پیش آتا ہے، وہ لکھے ہو. اب موت کا بیان. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک منکم منتہید. دیکھ موت کی جا کنی آ گئی سے تو بھاگنا چاہتا تھا. آدمی بھاگنا چاہتا ہے موت سے. سورہ قاف کے اندر موت کا بیان. اس باب میں 2 آدمیوں کا حال ذہن میں رکھو. ایک تو وہ ہے، ایک وہ جو ابن شبرمہ سے مروی ہے. بیان کرتے ہیں کہ دفعہ میں اور شعبی ایک مریض کی عادت گئے. اس میں واقعات ہیں. میں شبی ایک مریض کی عادت گئے، اس پر نزاع کی حالت طاری ہو چکی تھی اور اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک شخص اس کو کلمہ لا الہ وحدہ لا شریک کی تلقین کر رہا تھا. تو مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ ہمیں پڑھنا، پڑھو کر بولنا نہیں. اسے ان کا کیا کرتے ہیں، اسے نہیں پڑھتا کہ تو لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے رہنا. انہیں سن کو نہیں پڑھنا. تلقین کے معنی ہمیں پڑھو کر بولنا نہیں. اسے کسی معلوم تکلیف کیا ہو رہی، کسی ہو رہی، کسی حالت سے نہیں پڑھتا جا کر. تو وہ ایک شخص اس کو کلمہ لا الہ کی تلقین کر رہا تھا. حضرت شیبی نے اس سے کہا کہ مریض سے نرمی اور شفقت سے پیش آؤ. اتنے مریض بول اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کلمے کی تلقین تو کرے نہ کرے میں ضرور پڑھوں گا. تو مریض سے بولا تو مجھے تلقین کرے نہیں، میں ضرور پڑھوں گا. پھر اس مریض نے قرآن کے الفاظ پڑھا تھا. وَأَلْزَمُ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَكَانَ وَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقویٰ کو ان کے لازم کر دیا ہے، وہ اس کے حقدار ہیں اور اہل ہیں. یہ پڑھا ہو کون؟ مرنے والا. تو امام شعبی نے کہا کہ الحمدللہ، چلو نجات پا گیا. نے کلمہ بھی پڑھا اور جو ہے پھر آگے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے کلمے کی بات کو جو ان کے لازم کر دیا ہے اور تخویف کی بات ان کو لازم کر دیا ہے. یہ اس کے حقدار ہیں، اس کے اہل ہیں یہ لوگ. چلو بھائی اٹھ جائیں گے. چلو اس کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے دوست کو نجات دی. دوسرا واقعہ حضرت فضیل بن یاس سے مروی ہے. اپنے ایک شاگرد کے پاس پہنچے جو نزاع کی حالت میں تھا. اس کے پاس بیٹھے سورہ یاسین پڑھنے لگے. اس نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا بند کرو. کیا سورہ یاسین پڑھنے سے جو ہے نزاع کی تکلیف دور ہوتی ہے. پھر آپ نے اسے نہیں پڑھا، لا الہ تلقین کی. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. میں اس سے بیزار ہوں. دیکھو کیا کرتے ہیں وہ لوگ. اسی الفاظ پر اس کی موت ہو گئی. ان سے سب بولا پھر اس میں موت ہو گئی. فضیل بن یاس کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا. 40 روز تک برابر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. یہ دیکھو بہت بڑے سوئی، بہت بڑے اللہ والے. 40 دن تک ایسے بڑے انہوں جو ہے بیٹھ کر روتے رہے. گھر میں بیٹھ کر روتے رہے. 40 دن بعد خواب میں دیکھا اس فرشتے کو، فرشتے دوزخ، اس شاگرد کو فرشتے دوزخ میں گھسیٹ رہے ہیں. یہ دیکھو
اتنے بڑے بلی کے ساتھ رہنے والوں کا یہ حال ہے، جیسے کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہے اپنی کیا غلطیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، کیا گناہ ہو رہے ہیں، اس کا جائزہ لیتے رہنا ہے. ہم کیا پوری تمہاری زندگی دیکھتے ہیں؟ آ رہے ہیں بھائی، چلو ہمارے مجلس کا دیکھیں گے اور کیا کریں گے. والوں دیکھو کیا ہے آ گیا، اور یہ جو میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ نے سے پوچھا کیا رہتے رحمان کس سے اللہ تعالیٰ نے تیری معرفت سلب کر لی، تیرا ایمان سلب کر لیا. تو میرے صاحب، تو میرے لائق ترین شاگردوں میں سے تھا. میں سمجھتا میرا لائق ترین شاگرد ہے. ہمارے ویسے بھی ہیں لائق ترین شاگرد، سمجھتے تھے ہم لوگ چلا گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تجھے لائق ترین سمجھتے تھے، تیری نالائکی کی وجہ سے اللہ نے تجھے ہکال دیا، تیری معرفت سلب کر لی، حالانکہ تو میرے صاحب لائق ترین شاگردوں میں سے تھا. میرے تینوں، ایک تو میرا چغل کوری کا عیب تھا، کسی کیا کون کیا کرے کیا معلوم ہونا. دوسرا عیب تھا اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا میں. دیکھو تیسرا عیب تھا کہ مجھے ایک بیماری تھی، میں نے بیماری کے لیے حکیم کی طرف رجوع کیا تو اس نے کہا کہ تو ایک گلاس شراب پی لے. تو میں شراب پیا کرتا تھا، تو شراب نہیں پیتا تو بیماری جو ہے صحت یاب نہیں ہوگا پڑے گا، تو میں شراب پیتا رہا. ٹھیک ہے، تو آگے میں لکھتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امام غزل لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے راز سے بچائے، جس کی ہم ناقابل ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ کی ناراض. دیکھو لوگ کیا سمجھے، ایسا ارے ان کا شاگرد جی. اور جو لوگ قریب تھے جنہوں نے اپنے کو سدھار لیا تھا، شیخ عبد القادر جنرل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دھوبی تھا، میں ان کا دھوبی ہوں. چلو فیسٹیول ہے نا، کو کیا پوچھنا کوئی ایسا بھی ہوا حال. ان کو معلوم ہے کہ صحیح جواب دیں گے دینے والا ہے، کیا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہوا، لیکن یہاں ایسے ہوا معلوم ہے کہ بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس رہنے کے باوجود جب تک آدمی اپنی اصلاح نہیں کرے گا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. خصال بد کی بنا پر فضیل جیسے بزرگ اس شاگرد کا خالی ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا. دیکھو اس لیے بہت ہوشیار رہنا ہے. ہمیں ان سے بیعت ہوئی، ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ. ہم تو خالی ایمان کی بات کرتے، اپنے ایمان کو بچاؤ بھائی، ایمان ساتھ لے جاؤ، یہ ہم بار بار بولتے ہیں. پھر آگے دو اور آدمی کے حال پر، ایک عبداللہ بن مبارک ہیں، بہت بڑے اللہ والے عبداللہ مبارک. جب آپ کا آخری وقت آیا تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور مسکرائے، کہنے لگے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو اس طرح عمل کرنا چاہیے. قرآن کی آیت ہے، یہ کہا اور پھر وصال کر گئے. یہ کہا اور جو ہے فرشتوں کی استقبال کے فرشتے آئے ہوں، بلا لے کر جاتے ہوں جنت میں. میں نے اپنے استاد امام الحرمین سے سنا کہ اپنے استاد ابو بکر کی زبان یہ سنا. زبان تعلیمی میرا ایک ساتھی تھا جو ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا. تعلیم نہایت محنتی اور پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، لیکن محنت و کوشش کے بسیر باوجود تعلیم میں بہت کم آگے بڑھتا تھا. ہم اس کے حال میں تعجب کرتے تھے. وہ تعلیم میں اچانک بیمار ہو گیا، وہ اولیاء اللہ کی خانقاہ میں پڑ گیا، اسپتال میں داخل نہیں ہوا، خانقاہ میں جا کے پڑ گیا وہ. لیکن سخت بیماری کی حالت میں بھی اس نے پڑھنے کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک اس کی حالت نازک ہو گئی. اس وقت میں اس کے پاس اچانک اس نے اپنی نظر آسمان کی طرف دوڑائی اور کہا کہ اے ابن فورق لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اے ابن فورق، کام کرنے والوں کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے. بس یہ کہا اور وہ بھی فوت ہو گیا. دیکھو جو عبداللہ مبارک بولے تھے وہی الفاظ سے نے بھی کہے اور انتقال کر گیا. دوسرا واقعہ وہی جو حضرت مالک بن دینار سے منقول ہے. تو واقعات جو لکھے ہیں سچے واقعات ہیں. دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت مالک بن دینار سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، میں بوقت اس کے پاس گیا، اس وقت اس پر سکرات، موت کی سکرات کا عالم طاری تھا. جو ذکر کرنے لگا کہ اے مالک، اس وقت مجھے اپنے سامنے دو آگ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ادھر دو آگ کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر چڑھو. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اس گھر والوں سے پوچھا
ایسا بولا انہوں نے، کیا ہے اس نے؟ انہوں نے کہا کہ اس غلے کے 2 غلہ بیچتا تھا، 2 پامنے لگے تھے، ایک لینے کا الگ، دینے کا الگ تھا. لینے کا جو ہے الگ تھا، دینے کا الگ تھا. دونوں یعنی جو ہے لینا رہا تو زیادہ لینا، دینا رہا تو کم دینا، کرتے نا لوگ ایسے. میں نے دونوں پیمانے منگائے، ایک دوسرے پر مار کر توڑ دیے. پھر میں نے اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ معاملہ اور بھی زیادہ نازک ہو گیا. یہاں توڑ دیے، اس نے کرے کام اس کا ہے نا، تینوں توڑنے سے کیا ہونے والا؟ کچھ بھی نہیں ہو. قبر اور بعد الموت کا حال. اس بارے میں بھی 2 آدمیوں کا قصہ خاص طور پر یاد رکھنے کے لائق ہے. ایک تو جو کسی بزرگ نے فرمایا، میں نے سفیان ثوری، بہت بڑے محدث ہیں سفیان ثوری، وصال کے شریف کے بعد خواب میں دیکھا. میں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ کنیت سے بلانے کا وقت نہیں. ایسا نہیں بولا، میرا نام لے پکارو، بلا رہا تھا. پھر میں کہا اے سفیان، کس حال میں ہو؟ تو انہوں نے اشعار پڑھے، نظرت الى ربی عیانا فقال لی حنیا رضائی عنک یا ابن سعید لقد كنت قواما اذا اللیل قد دجا بابرة مشتاق وقلب عمید ودونک فاختر قصر تریدہ ای قصر تریدہ وزرنی فإنک عنک غیر بعید. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اشعار پڑھے. سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں. بعد از موت میں نے اپنے پروردگار کو بالکل سامنے دیکھا ہے. پروردگار ہم سے فرمایا کہ اے ابن سعید، تجھے میری نظامتی مبارک ہو، تو تاریک راتوں میں میرے لیے کھڑے کرتا تھا اور تیری آنکھوں سے آنسو جھر رہتے تھے. تم ایسا کرتے تھے اور تیرا دل پوری طرح متوجہ تھا. آج جس محل کو چاہتا تو لے لے، جنت کی جس محل چاہتا لے لے، اور میری زیارت تو جب چاہے کر لے. اب میں تیرے سامنے ہوں، تیرے قریب رہوں، اللہ تعالیٰ کرے. تو یہ ان کا واقعہ ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا واقعہ جس سے بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، 2 ہاتھ گردن سے بندھے ہوئی. اس سے دریافت کیا گیا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے شعر پڑھا، تولا زمانی لیبنا بھی وہذا زمان بنا لیب. وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم سے کھیلتے تھے، وہ زمانہ کے زمانہ ہم سے کھیل رہا ہے. اب ذکر 2 اور آدمیوں کا حال بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے. ایک تو کسی بزرگ کا لڑکا شہید ہو گیا، اپنے باپ کو خواب میں نظر نہ آیا. صرف ایک دن خواب میں باپ سے ملا، جس دن سیدنا عبدالعزیز، یہ بھی جو ہے سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے خلیفہ راشد میں سے، یہ چاروں ہیں نا، چاروں خلیفہ ہمارے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. تو بالکل صحیح طور پر انداز سے حکومت کی انہوں نے. خلافت جو اس لیے ان کی خلافت راشدہ کہتے ہیں. تو عمر بن عزیز بھی انہی کے راستے پر چلنے والے تھے. ان کی بیوی بادشاہ کی بیٹی تھی. بادشاہ نے ان کو جو ہے حکومت خلافت ملتی، بولے جتنا جو ہے اس سے ملا ہے تم کو بیت المال سب واپس کرو، اگر تم میری بیوی بنا تو چلے جاؤ. اب کیا کرے گی؟ ان کے رات کو رونا، پھر جو ہے اللہ کے آزاری کرنا، پھر جو ہے کپڑے ان کے یہ دیکھے تو ہے نا رہ جائے. کوئی بھی اتنا پابندی سے نہیں کرے گا. ایک ایک چیز جو ہے اتنی پابندی سے انہوں نے کی تھی. تو جس دن ان کا انتقال ہوا تھا تو باپ نے دیکھ کر فرمایا، میرے بیٹے تجھے کیا موت نے؟ تو ایک آدمی جس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، جنگ میں چلا، کہاں ہے نہیں معلوم ہو رہا تھا. پھر ایک دن جو ہے عمر بن عزیز کے انتقال تھا، آیا تھا. آپ نے بات کہاں ہے تو کہاں ہے تو پوچھے. اس نے کہا میں مردہ نہیں ہوں، مجھے شہادت نصیب ہی کیا ہو بیٹا ہو، میں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوں، زندہ ہوں، مجھے انواع اقسام کی روزی مل رہی ہے. تو کیسا آ گیا ادھر؟ نہیں، آج تمام آسمان کے لوگ آئے ہیں ادھر. عمر بن عزیز کی موت پر آج کوئی نبی، صدیق، شہید ایسا نہیں، سب کے سب ان کی جنازے میں آ گئے ہیں.
कैसे होंगे बोलो? उमर बिन अजीज रहमतुल्लाह अलैह। हाँ? तो मैं भी इनकी नमाज जनाजा शिरकत के लिए आ गया। फिर जनाजे फारिग होकर सिर्फ तुमको सलाम करने हैं, चलेगा। तो हमारे लोग भी आ सकते हैं। दूसरा वाक़या है हज़रत हिशाम बिन हसन से मनक़ूल है। वो कहते हैं कि मेरा एक छोटी उम्र का बच्चा फौत हो गया। बाद अज़ मौत इसने ख्वाब में मैंने इसे ख्वाब में देखा कि बूढ़ा हो चुका है बच्चा। तो छोटा बच्चा था जी, क्या था, छोटा बच्चा बूढ़ा बना। मैंने पूछा, बच्चे तू बूढ़ा कैसा हो गया? जब फलां शख्स दुनिया से हमारे पास पहुंचा तो दोज़ख ने इसे देखकर एक सांस ली। इसे जवाब दे कि फलां शख्स दुनिया से जब हमारे पास पहुंचा, दोज़ख ने उसको देखकर गुस्से से एक सांस ली वो आदमी को। इस रूप से हम सब लोग एक घड़ी की तरह हम सब लोग बूढ़े होंगे। मैच नहीं, जितने लोग तो सब बूढ़े होंगे। दोज़ख का सांस लेना ऐसा था, हम सब जो है इसे मुतासिर हो गए उससे, हम सब लोग बूढ़े हो गए। कभी मुसीबत पड़ने पर आदमी का जो है रोजाना आदमी बूढ़ा न जाता, क्या जी इतना कैसे तुम्हें बूढ़े होकर बोलते ना, तुम्हारी उम्र क्या है तो इतनी बूढ़े हो सकते अगर बोलते हैं बाजू। तो दोज़ख की एक सांस से हम सब लोग बूढ़े हुए हैं वहां के लोग। रोज़े क़यामत लोगों की कैफियत बयान की है। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इला रहमान वफ़दा, परहेज़गारों को रहमान की बारगाह में जो है वफ़द की तरफ ले जाया जाएगा। व नसूखुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमीन को जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा। इनको हाँका जाएगा, उनको इस्तकबाल करके ले जाया जाएगा। एक शख्स कब्र से उठेगा तो इसकी सवारी के लिए कब्र पर बुराक तैयार होगी। कब्र से निकलती इसके सर पर नूरी ताज रखा जाएगा, अला लिबास पहना जाएगा, बुराक से बिठाकर जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। इसके एजाज इकराम की खातिर इसको पैदल नहीं जाने दिया जाएगा, इसको पैदल जाने नहीं दिया जाएगा। दूसरा शख्स कब्र से उठेगा, दोज़ख की जंजीरें, अनवा अक़साम के अज़ाब इसकी कब्र की तरफ पैदल चलने की फुर्सत नहीं देंगे, बल्कि कब्र से निकलती इसे चेहरे के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मैंने बाज़ उलमा से यह हदीस मुबारक सुनी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकान यौमल क़यामत यख़रुजु मन मिन क़ुबूरिहिम लहुम नजिबुन यरकबूनहा ला अजनिहतुन खज़िरुन फततय्यरु बिहिम फ़ी अरसातिल क़यामति हत्ता इज़ा अतौ अला हितानि जन्नति व इज़ा रअयतुमुल मलाइकता क़ाल बाज़ुहुम लिबाज़िन मन हाउलाई फ़क़ुलू मा नदरी लअल्लहुम मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यातिमुल बाज़ुल मलाइकति फ़क़ूलून मन अंतुम व मन मिन अय्युमिन अंतुम फ़यक़ूलून नहनु मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तक़ूलु लहुम अल मलाइकतु हल हुज़िबतुम फ़यक़ूलू ला फ़तक़ूलु अल मलाइकतु हल उज़िनतुम फ़यक़ूलून ला फ़तक़ूलु अल मलाइकतु हल क़रअतुम किताबकुम फ़क़ूलू ला फ़तक़ूलु अल मलाइकतु इरजिऊ फ़कुल्लु ज़ालिका बराइकुम फ़यक़ूलु हल उतीतुमना शयअन व नुहासिब अलैहि शयअन व फ़ी ख़ब्रि आख़िरिन मा मलकना शयअन फ़नादिलु औ नजूरु वलाकिन अबदना रब्बना हत्ता दआना फअजबनाहु वयुनादि मुनादिन सदक़ अब्दी मा लल मुस्लिमीन सबील वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़यामत की कौम कब्रों से निकलेगी, इनके लिए सब परों वाली निहायत उम्दा सवारियां इनकी खबरों पर खड़ी होंगी। इस पर सवार हो जाएंगे, उन्हें उड़ाकर महशर की तरफ ले जाएंगे। कब्र से उठती महशर की तरफ ले जाएंगे। चुनाचा वो इन सवारियों पर जन्नत की दीवारों तक पहुंच जाएंगे। जन्नत पर महाज फरिश्ते देखकर आपस में कहेंगे, ये कौन लोग हैं? तो बास फरिश्ते कहेंगे, ये शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। चंद फरिश्ते इनके पास आएंगे, पूछेंगे तुम कौन हो, किस उम्मत से हो? जवाब देंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। तो फरिश्ते इनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारा हिसाब हुआ? चाहते कि हमारा कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। फिर फरिश्ते जवाब देंगे, क्या तुम्हारे अमाल तोले जा चुके? अभी नहीं तोले जा चुके हमारे अमाल। फिर फरिश्ते में, क्या तुम्हारे अमाल नामे पढ़ लिए तुमने? कहेंगे कि नहीं। तो फरिश्ते से चलो वापस, क्योंकि ये सब कार्रवाई पीछे रहेगी।
تو وہ لوگ جواب دیں گے کیا تم نے ہم سے کوئی چیز دی تھی جس کا ہم سے حساب لیا جائے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ جواب دیں گے ہم دنیا میں کسی چیز کے مالک نہیں تھے، ہم عدل انصاف کرتے تھے یا ظلم کرتے تھے، ہم تو دنیا میں اپنے رب کی بندگی عبادت کرنے مصروف تھے، یہاں تک کہ آج اس نے ہم کو یہاں بلایا ہے، ہم آ گئے۔ اتنے میں کوئی آواز دینے والا کہ میرے بندوں نے ٹھیک کہا ہے، اخلاص سے زندگی گزار کر آنے والوں کے لیے کوئی پرسش نہیں، چلو جاؤ، سب ان کا کچھ بھی نہیں۔ اللہ غفور اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مخاطب، کیا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا؟ افمن یلقی فی النار خیر امن یاتی یوم القیامت آمنا، تو کیا ہو نہیں سنا کہ جو شخص جہنم میں ڈالا جانے والا ہے وہ اچھا ہے، جو شخص امن و عافیت کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ تو جو شخص کس قدر عظیم المرتب ہوگا، جو جہنت قیامت کی خوفناک مناظر، ہیبت ناک حوادث، ڈرنے والے واقعات کو دیکھے مگر اس کے دل میں کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ، بوجھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی مہربانی سے عرصے تک قیامت میں سکون نمسد گزار کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ جنت و دوزخ کا بیان تو قرآن میں یہ بھی بہت جگہ ہے، جنت و دوزخ کا بیان اس طرح اتنا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ گویا جنت دوزخ ہمارے سامنے رکھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہے گواہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے گھر سے نکلے ہوئے صدیق سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ نافق تو حنظلہ، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ ارے کیا بول رہے ہو تم کو؟ نہیں، اللہ کے رسول جب آخرت کا ذکر کرتے ہیں، جنت دوزخ کا کرتے ہیں، ایسا مانتا ہے کہ جنت دوزخ ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ پھر جب وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں اذا آفس اولاد و ضیات، جا کے ہمارے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، بیوی بچوں کے در کاروبار میں، وہ کیفیت نہیں رہتی ہماری۔ تو وہ صدیق بولتے ہیں ارے یہ ہمنا بھی ایسے حال پیش آتا ہے، تمہارے کچھ نہیں، سب کا ہمنا ایسا حال، ہم کو ایسا پیش پہ حال پہ۔ تو پھر آ کے اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نافق تو جلا وماذا، کیا بول رہے تم نافق ہو؟ نہیں، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ جنت دوزخ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ جنت دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے رکھی، ہمارے دل میں ایسی کیفیت ہوتی ہے، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، لیکن یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہی۔ تو اللہ کو بولتے ہیں کہ اے چلا ساتن ساتن، کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، ہمیشہ سے کیفیت رہ جائے تو پوری دنیا کے کاروبار جو ٹھپ ہو جائیں۔ ساتن ساتن یا دلا سات، کبھی کبھی ایسی کیفیت مطلوب ہے، ہمیشہ کے لیے کیفیت مطلوب نہیں ہے۔ اگر ویسی کیفیت ہمیشہ رہی تو فرشتے تم کو راستہ پر مل کر تم سے مسافہ کرنا شروع کر دیں گے، یہ تمہاری کیفیت، دنیا سے تمہارا تعلق کٹ جائے گا۔ قرآن کی دو آیتوں پر غور کرو۔ ایک آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اللہ نے انہیں شراب طہور کی جام پلائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں پلائے گا، اور ان سے کہا جائے کہ تمہارے اعمال کی جزا اور تمہاری کوشش مقبول ہوگی۔ دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، تو جو لوگ جہنم میں ہیں عرض کریں گے ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ تیری نافرمانی کی تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس ذلت خاری میں پڑے رہو، اس سے بات ہی مت کرو۔ ان کو اللہ تعالیٰ خود پلائے گا شراب طہور، ان کو پلائے گا، ان کو جو ہے کہیں تم بات ہی مت کرو ہم سے۔ اس روایت میں ہے کہ ان کی شکلیں کتوں کی طرح ہو جائیں گی اور وہ کتوں کی طرح بھوکتے پھریں گے۔ اعوذ باللہ من الرؤوف الرحیم۔ تو معاملہ ایسا ہی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ دو مصیبتوں میں بڑی مصیبت کون سی ہے، جنت کو ہاتھ سے دینا یا دوزخ میں جانا۔ جنت سے صبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عذاب کو برداشت کرنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن بہر صورت نعمت کا فوت ہونا عذاب دوزخ برداشت کرنے سے نسبت آسان ہے۔ تو دوزخ میں ہمیشہ رہنا حادثہ کبرا، مصیبت عظمیٰ ہے، ہمیشہ رہنا، کبھی ایسا نہیں کہ جو ہے تھوڑے دن رہ کے نکلنے گا۔ تو جو کفر شرک کیے وہ ہمیشہ رہیں گے، کفر شرک کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس لیے اگر عذاب کسی وقت ختم ہو جانے والا ہو تو بھی قدر سہولت تھی، لیکن وہ تو عبدالآباد رہے گا، کسی جگہ کسی انتہا پر جا کر اختتام پذیر ہونے والا نہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ فرمایا عذاب دائمی کا تذکرہ کرنے والوں کے لیے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے سن کر۔
حسن بصری کے سامنے جب عشق کا ذکر کیا تھا، جو سب سے آخر میں نکلنے والا ہے حنات کے نام سے، ایماندار تھا وہ، گناہ کر کر کے کتنے ہزار سال کے بعد، 1000 سال کا 10,000 سال نکلتا، کیا کہتے نکلتا انہیں، سب سزا بھوگتے اب نکلا، اس کا نام حنات ہے، اس کو 1000 سال عذاب ہوگا، وہ یا حنان یا منان ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے۔ تو حضرت حسن بصری جیسے بزرگ، حضرت علی سے ان کو خلافت تھی، انہیں سلسلے چلے سب، صوفیہ کے سلسلے کہاں سے چلے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری۔ حسن بصری کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش کہ میں حنات ہوتا، یہ دیکھو کب تک جنت سے نکلتا تھا میں، کب جنت سے نکلوں، 1000 سال کے بعد تو کاش کہ میں حنات ہوتا۔ لوگوں کو آپ کو تو تعجب ہوا، آپ نے پر افسوس بات نہیں سمجھتے، وہ ایک دن جنت سے نکل کر آئے گا، ایک دن تو نکل رہا نا، ہمارا کیا معلوم کہ ہم نکلیں گے، تو آپ نے پر افسوس کی بات نہیں سمجھتے، وہ ایک دن جنت سے نکل کر تو آئے گا۔ میں کہتا ہوں خوف ڈر کا یہ سارا معاملہ صرف اصولی بات لوٹا دیتا ہے، اور وہی ایک نقطہ ہے جو ہماری قوموں کو توڑ دیتا ہے، چہروں کو زرد کر دیتا ہے، جس کے تصور سے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا والی آنکھوں کیا بہاتی، آنسو نہیں بہاتی، خون بہاتی، یہ وہ نقطہ ہے۔ معرفت لگا چھن جانا دراصل وہ ہے جس کا خوف ڈرنے والوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے، جس پر رونے والوں کیا کیا ہر وقت آنسو بہاتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا مولانا صلاة دائمة مقبولة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔